دشمنوں سے کہو خودکشی کرے، بغض علی ہو دل میں تو مر جانا چاہیے۔ میں نوکرہ زین ذوالجلال پہ میرے پاس ویکھنا جی، زین ذوالجلال پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ زین ذوالجلال پہ سوار ہے کربلائی محمد۔ اس بندے نو اکھیں بے موبائل تو اکھ چاہوے تے میرے لو ویکھ مہربانی، گیم شیم تے نہیں کھیل رہے، اچھا کال کوئی بات ہی سن لانے ہیں، رل کے سن لانے گل میں چنگی کرنے لگا تو ذرا میرے پاس حسین بسم اللہ جی آ جاؤ تے کیا ہی بات ہے، کھلونا جیتے پھر بھی ٹھیک ہے، آنا جیتے چنگی گل ہے، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ اے زین ذوالجلال پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ عمر سعد نے کہا حسین تو بھی سردار گھر کا بیٹا ہے، ہم بھی سردار گھر کے بیٹے ہیں، 9 لاکھ میں بڑے بڑے سرداروں کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہیں، تیرے اور ہمارے گھر میں فرق کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں بڑا فرق۔ اس نے کہا کیا؟ حسین فرماتے ہیں یاد رکھ توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے۔ وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں جو نہیں بول سکا۔ میر صاحب آپ کا ہاتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو مصرے کا پتہ ہے میں نے کیا پڑھا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بڑا فرق۔ اس نے کہا کیا فرق؟ حسین فرماتے ہیں توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے۔ حسین فرماتے ہیں اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکین ہے۔ میں کی اکھاں میں گجرا لائیے نا، میں تو انہوں کی دسا میں کی پڑھے ہے جیڑے بندے دا میدہ خراب ہو جاوے وہ میرے لال رجوع کرے۔ اے نطفے کی پیداوار کی شہر رگ میں خدا رہ سکتا ہے۔ نور کی آنکھ میں خدا نہیں رہ سکتا۔ لیتنو غازی عباس دی قسم ہے انہا بندیاں نو آگ منہ تے ہاتھ رکھن تے میں جنت اتار لگا۔ حسین فرماتے ہیں توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش سے بری ہے۔ اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکین ہے، تم ہم سے لڑو تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو ہم نور ہیں، تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو، تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے۔ شاباش شاباش، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھائیا جی بھائی جان میں نوکر۔ اچھا آپ کی کیا بات؟ آپ کی کیا بات؟ آصف تسی ان دوں گل کی تھی میں تو اڈے کو لا جانا پھر تو سا میں نو گل دسنی ہے ان گل نہیں کرنی ان میں نو بیکھنا ہے۔ عمر صاحب نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں۔ میں غازی دی قسم میں کتنا توڑا اس گل تو نکلو بذاکر زور لاوے تے تسی بھی زور لاو، گل چ زور ہوئے تے خدا دا واسطہ جا ساڈا بھی زور گھٹاؤ، گل چ زور ہوئے تے پھر بولیا کرو میں گل وڈی کرن لگا تے گجرا لے دے مزاج دی کرن لگا۔ حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں، چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں۔
چاہوں تو تمہیں موت کی بعد اپنے آپ پہ قابو رکھ، چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں، چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں، چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں، چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں، چاہوں تو جہاں اپنے آپ پہ قابو رکھو، چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں۔ حسین کہتے ہیں یاد رکھو منشاء خدا بند کا احساس بڑا ہے، 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا۔ پچھلے بندے مل کے سارے حیدری، جی بھیا، جی آصف جی، جی شکیل حیدر رتوال صاحب، جی مالک کسی دا محتاج نہ کرن جی۔ منشاء خدا بند کا احساس، یا تیری آس میری آس، نعرہ حیدری، چل پھر کی یاد کرے گا؟ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ شاباش، اب جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، جو غازی کا نوکر ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا۔ جی بھیا، جی مرشد، جی صدقے، منشاء خدا بند کا احساس بڑا ہے۔ اتھو نعرہ لواؤ تو میں اتھو ریپیٹ کرا، منشاء خدا بند کا احساس، یہی نا، منشاء خدا بند کا احساس بڑا ہے۔ اتھو ہی کھلو کے امام حسین تو کسی دا محتاج نہ کرے تے اے پاکاں دا ذکر ہے میرے ہاتھ چ، اج تک میری جرت ہی نہیں ہوئی ہے مصرع پڑھنتے تے اج میں جرت کر لگا گجرالے تے میرے مصرع دی میں نو قیمت دے ویجے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے، شدرا کی جبیں پر میرے گھوڑے کا قدم ہے۔ میں نوکراں باہر آلے بندے ہاتھ چاہو، غازی دا نوکر ہاتھ چاہو۔ جی بھیا، جی بھیا، جی بھیا، سارے آپ کے کیا کہنے؟ مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل منبر حسین غازی کا پہرا 14 حاضر ناظر عباس دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ جس رات میں نے یہ مصرع کہا ہے میں نے غازی کا شکریہ ادا کیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیری مہربانی ہے۔ جو بندہ نہ بولے وہ مجلس کے بعد معافی مانگے کہ میں اس مصرع پہ کیوں نہیں بولا۔ حسین فرماتے ہیں مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے، شدرا کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے۔ حسین کہتے ہیں لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے، تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے۔ جی بھیا، کھڑا ہو، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہی زندگی کا مقصد۔ یہ نعرہ پھر لگوا ایسے غازی دی قسم ہے میں مسلمانوں ہر ممبر تے مشورہ دینا تے آج بھی میں
مسلمانہ نالی گل کر رہے ہیں، وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، اور نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ۔ شاباش 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 جی مرشد، میں نوکر جو ہاں غازی دی قسم ہے، تیرے انداز دی کیا بات ہے، تیرے بولن دی کیا بات ہے، گجران علیہ تنو علی دی ولایت دی قسم ہے، میں پاکستان جتھا بھی مصرہ پڑھے میں نو نہیں یاد کہ کوئی پنڈال بیٹھا رہے ہو، میں نہیں اندر کھڑا ہو جا، لیکن اتنی قیمت دے جتنا میرا حق بنے۔ عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو۔ میں مولوی سے کہہ رہا ہوں، نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں آیا۔ میں نوکر جو ہاں جی بھیا، میں لکھوری، میں بسم اللہ کر رہا میں مل کے نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر، علی کعبے میں، علی کعبے میں۔ اچھا، مصرے میں لکھے نے آصف رضا حیدری صاحب 2015 یا 16 میں نے مصرے کہے، چار مصرے۔ اس وقت میں مقصد ہے کہ کوشش کرتا تھا لکھوں لیکن کم پڑھوں، وہ مصرے اب جو میں نے لکھے ہوئے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ مصرے پڑھے جائیں، مشکل ہے، آج دل کر رہے ہیں، ایسی ماحول ایسا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ مرتضیٰ کے نام کی تاثیر سے میرے پسر کھیلنے کی عمر میں سجدوں پہ راضی ہو گئے، جب پتہ ان کو چلا کہ ہے نمازوں میں علی، بس اسی دن سے میرے بچے نمازی ہو گئے۔ ہائے 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 ہائے، مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے، سدرہ کی جبیں پر میرے گھوڑے کا لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں۔ غازی دی قسم ہے، تیرے جیسے عزادار مجلس کی زینت ہوتے ہیں، آپ سارے مجلس کی زینت ہیں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کوئی عزتدار بندہ ایسے ہاتھ نہیں باندھتا، لیکن عزاداروں کے سامنے ہاتھ باندھنا بھی غازی کی قسم نماز عشق ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، رعایت نہیں کرنی اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، جتنا بڑا مصرع ہو اتنی بڑی قیمت چاہیے۔ حسین فرماتے ہیں لڑ پائے بھلا نور سے کب خاک میں دم ہے، تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے۔ حسین فرماتے ہیں مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی، جو موت کا خالق ہے اسے موت کی دھمکی۔ مالکان دی قسمیں دھمکی چمکی کچھ دہرانے کا مشکل کام ہے یہ، لیکن بڑا اچھا لگا مجھے۔ چل میں چھوڑ رہا تھا فضائل، مصائب شروع کرنے لگا تھا، اب تو نے دھمکی چمکی کہہ دیا ہے، مصرع دہرا دیا ہے، قافیہ دہرا دیا ہے۔ میں ایک مصرع پھر پڑھتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں جو بھی میرے گھر کی یا دعوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے۔ اشارہ ہی کر سکتا، نہ نہیں لے سکتا، پرچہ ہو جاندہ ہے تو حق بندہ ہے بولنا ہے تو آل محمد تو کسی دا محتاج نہ کرے۔
جی جی صدقے جاؤں، جی صدقے جاؤں، جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں، مکے میں بھی، چلو یشرب کہہ لیتے ہیں، چلو ایسے کر لیتے ہیں، سو جائے مدینے میں وہ جہنم میں جلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا، مر جائے مسلح پہ غازی دا واسطہ جے میں زور نہیں لانا، اور تسی زور لانا ہے تو میرا مصرع ضائع نہیں کرنا، دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا۔ حسین کا خطبہ نہ ہو، مجھے اسی چوک پہ گولی مار دینا، خطبہ حسین کا ہو، میں نے ترجمہ کیا ہو، پھر جس کا معدہ خراب ہو جائے وہ گھر ٹائم سے جایا کرے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مسلح پہ مگر ہاتھ ملے گا۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھو بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی۔ بس اس کی آہا بہت شکریہ، تھینک یو۔ بابا انج تے نہیں نال کھلو جا، ایک باری کھڑا ہو جا بابا، ایک باری کھلو جا، ایک باری کھلو جا، انج نہیں، انج چلنا ہی نہیں۔ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ۔ علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اے تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جا۔ تھینک یو بیٹا۔ غلام حسین بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں، حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ کو سلامت رکھیں، مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، بس اس کی عبادات پہ راضی وہ جلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا۔ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، شیعہ ماں کے بیٹے کو تو ہائے کرنی چاہیے تھی۔ قاریوں نے ہائے، چلو میں پھر دہرا دیتا ہوں، تم سوچ لو پھر رو لینا اگر سمجھ آ جائے تو۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز قتل کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، میں نوکراں، بابا امام حسین دی ماں تیرا پرسا قبول کرے، جتنے شیعہ ماواں دے پتر بیٹھے ہو، میں نو ممبر دی قسم ہے اس تو اگے مصائب بندہ ہی نہیں جے تنو جملہ سمجھ آ جائے تھے۔ نمازیوں نے نماز قتل کر دی، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ شہید کر دیا۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ، ان کوفے اور شام کے ویشیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان حرامزادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار لی۔ ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، شیعہ بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، زہرا کا نوکر سینے پہ ہاتھ مارے، باقیوں کی اپنی مرضی کی بات۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین،
ہائے حسین میں نو امام حسین دی بابا جی میں نو کرا سید ہو اگر آپ سید ہیں میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں مجھے آپ کی ان چیخوں کی قسم ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے مجلس کوٹلی بغلہ نہیں مجلس کربلا ہو رہی ہے مجلس شام ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے علی کی بیٹی بھی آ گئی ہے محمد کی بیٹی بھی آ گئی ہے حسین کی زخمی کانوں والی بیٹی بھی آ گئی ہے جو بندہ گھر سے پرسہ دینے آیا ہے وہ تیاری کرے میں جملہ پڑھنے لگوں گجرانوالہ والوں مجھے بتاؤ یہاں گجرانوالہ میں اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا مر جائے اگر کسی مینوں انج پہ لگدا ہے تسی اس کر وچوں گزرے ہو تہاڈی حالت بھی دسدی ہے جڑی گل میں کیتی ہے نا تسی اس کر وچوں گزرے ہو تے اوہ جا جلدی ہے جتھے اگ بلدی ہے کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا 18 سال کا بیٹا مر جائے تو انہوں حسین دی قسم میں دسو جوانوں تسی کی کر دیو کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے کوئی حسین کا ماتمی ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے کوئی اسے پانی پلاتا ہے کوئی اسے چھاؤں پہ بٹھاتا ہے کوئی اسے سینے سے لگاتا ہے کوئی اسے دلاسا دیتا ہے کوئی کہتا ہے صبر کر یہ کائنات کا رواج ہے میں یہیں مر جاؤں اگر جھوٹ بولوں تو اکبر زین سے اترا حسین لاش پہ جا رہا تھا کسی نے غریب کو تماچا مارا کسی نے تلوار ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا کسی نے خنجر مارا زخمی پہلو والی ماں روگ کہتی تھی نہ مارو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نوکر حسین دے سر تے ہاتھ مارو اے حسین دی ماں دی سنت زہرا ادا کرو ایک باری سر دا پرسا دیو میں جملہ پڑھا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے میں جملہ پڑھیا کدی نہیں مجالس المنتظرین میں سائیں جعفر الزمان نے لکھا ہے اور آج میرا پڑھنے پہ دل ہے انہوں نے لکھا ہے کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا 10 محرم آپ کا دادا کتنا زخمی تھا امام نے ہاتھ سے انگشتری اتاری امام نے کہا میرے دادے کے بدن پہ اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی اتنا زخمی ماتم کرنا یار اور تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے اور زہرا کا پرسا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین 17 قدم کے فاصلے پہ ذوالجناح کو پتہ چلا ہے یار یہ بات سمجھانی پڑے گی 17 قدم 17 قدم ساری زندگی تو نہیں سنیا 17 قدم کے فاصلے پہ ذوالجناح کو پتہ چلا ہے میرا سوار مجھ پہ نہیں رہا ذوالجناح واپس آیا حسین کے قدموں پہ سر رکھا اللہ کرے میں سمجھا لوں گھوڑا رو کے کہتا ہے میری غلطی سے اترے ہو یا اپنی مرضی سے اترے ہو حسین کہتے ہیں نہ میری مرضی نہ تیری غلطی مجھے امت کے خمس نے اتار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نوکر جو ہوں مولا تیرا ماتم قبول کرے نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مجھے امت کے خمس نے اتار دیا ہے ذوالجلال نے کہا مولا چڑھا تجھے مدینہ نانا کے پاس لے جاؤں غازی کا واسطہ اس سے بڑا مصائب نہیں ہوتا چڑھا تجھے مدینہ نانا کے پاس لے جاؤں غریب نے کہا نانا آ گیا ہے گھوڑے نے کہا چڑھا تجھے بقیہ ماں کے پاس لے جاؤں حسین کہتے ہیں اماں زخم گن رہی
مینو امام حسین دے زخمہ دی قسم ہے میرے جگر تے نشتر پہ چل رہا ہے میں مر جاندہ تے جملہ نہ پڑھتا اور میرے لباں تے آگیا تے میں پڑھن لگا زلجن آگیا تے چڑھا تجھے نجف علی کے پاس لے جاؤں حسین فرماتے ہیں کوثر لے کے آیا کھڑا ہے زلجن آگیا تے چڑھا تجھے بہن کے خیمے میں لے جاؤں حسین کہتے ہیں بہن در پہ ہے زلجن آگیا تے چڑھا تجھے بیٹی کے پاس لے جاؤں غریب کہتا ہے بیٹی آنے والی ہے گھوڑا کہتا ہے کوئی حکم حسین کہتے ہیں گردن جھکا ذوالجناح نے گردن جھکائی غریب نے دونوں باہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈال کے رو کے کہا نانا آ گیا ہے بابا آ گیا ہے بہن آ گئی ہے حسن آ گیا ہے اماں آ گئی ہے بیٹی آنے والی ہے میں زخمی بہت زیادہ ہوں میں تجھ پہ سوار نہیں ہو سکتا میں نے تیری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں مجھے اسی حالت میں ایک دفعہ اکبر کی لاش پہ لے جا او میں ماتا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین بس کر دوں بس کر دوں بس کر دوں بس کر دوں تسا نہیں سننا سید تسا نہیں سننا غازی دی قسم ہے جتنے سید بیٹھے ہو وہ ہاتھ بلند کرو سید ہو تمہیں دادی کا واسطہ ہاتھ بلند کرو جتنے سید بیٹھے ہو آپ سید ہیں آپ سید ہیں میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں ایک دن کی سید زادی کو ماں سمجھتا ہوں ایک دن کے سید زادے کو باپ سمجھتا ہوں مجھے معاف کر دینا میں روایت پڑھنے لگوں اور روایت نجم الحسن قراروی نے لکھی ہے کربلا جا کے میں نے دیکھا ہے زہرا کا غریب جہاں اترا ہے وہاں قتل نہیں ہوا جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا یار تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوتا ہے جہاں اترا ہے وہاں قتل نہیں ہوا جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن مرتے ہو تو مر جاؤ وہاں دفن نہیں ہوا میں یہیں مر جاؤں اگر جھوٹ بولوں تم اترنے کی جگہ سے قتل ہونے کی جگہ تک 1 میل کا فاصلہ ہے اور پورا 1 میل شمر زلفوں میں ہاتھ ڈال کے غریب کو مقتل تک لایا ہے سکینہ کہتی تھی او میرے بابا کو چھوڑ دے او میری دادی نے چکیاں سید میں نے قرآن دی قسم ہے میں نے ڈر پیا لگتا ہے میں نے ڈر پیا لگتا ہے تو میں سیدہ تو تسا رو گیا ہے تو میں جملہ زندگی ایج پڑھن لگا کتنی باری 4-5 دفعہ پہلے پڑھیا ہے آج میرا دل پہ کرتا میں پھر بھی پڑھ دے ماں یہ حرامزادہ حسین کو مقتل کی طرف لے کے جا رہا تھا زلفوں سے پکڑ کے میں جھوٹ بولا بی بی معاف نہ کرے یہ ایسے پکڑ کے لے کے جا رہا تھا حسین کو گھسیٹتا ہوا یا اس عامر بن نوفل حرامی نے حسین کے سینے میں خنجر مارا خنجر لگنے کی دیر تھی غریب کا منہ کھلا حسین نے کہا اماں ہر بندہ ماتا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین جڑے جملے دی میں معافی منگی ہے اس حرام زادے نے حسین کے سینے میں خنجر مارا غریب نے کہا اماں ادھر حسین کا منہ کھولا یا ادھر حرمل حرامی نے حسین کے کھلے ہوئے منہ میں تیر مارا تیر لگنے کی دیر تھی تریر غریب کے گلے میں پھنس گیا حسین نے کہا عباس او میرا شیر ابا جناب شاعر اہل بیت محسن کمال حیدر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے درود بر محمد و آل محمد